میں 25,200 ووٹ کی مارجن سے جیتا. یہ لیڈ تھی میری. کوئی شکایت نہ ہمیں ہوئی نہ اور کسی کو ہوئی دوران الیکشن, اور نہ کوئی اعتراض سامنے آیا, نہ کوئی بات سامنے آئی. اور میرے علاوہ بھی اس سیٹ پہ اور کینڈیڈیٹس بھی تھے. میاں نواز شریف کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا. مفتی کفایت اللہ تیسرے نمبر پہ تھے, اور انہوں نے بھی بڑی جانفشانی سے اپنی مہم چلائی, اور انہیں بھی کوئی اس میں شکایت نہیں ہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس جو تھے انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا, اور ان کے لیے بھی اسی طرح کی پولنگ ہوئی جو میرے لیے ہوئی. تو اب آ کے جب الیکشن کنڈکٹ ہو گیا, یہ فارم 47 میرے پاس ہے, یہ نتائج بھی نکل آئے, اور یہ اوریجنل کاپی ہے, کیونکہ ایک فیک کاپی بھی لگائی گئی سوشل میڈیا پہ, اور کچھ ٹی وی چینلز کو بھی بتایا گیا. تو یہ رانگ انفارمیشن فیڈ ہوتی رہی. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی غلط انفارمیشن یہاں سے جاتی رہی کہ وہ شاید یہ سیٹ جیت چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیٹ نہیں نکال سکے. میں مقامی امیدوار تھا, مانسہرہ کے لوگوں کا امیدوار تھا, پی ٹی آئی کا امیدوار تھا, اور پی ٹی آئی نے ایک ٹھیک فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا. اور میرے اپنا بھی لوگوں کے ساتھ تعلق تھا, کیونکہ میں مانسہرہ کی مٹی پہ پیدا ہوا ہوں. میری خدمات اس علاقے میں, میرا تعلق اس علاقے سے, اور میرے ساتھ لوگوں نے بہت ہی بڑی مہم میں حصہ لیا. اور پی ٹی آئی کا ووٹر متحرک تھا, اس کا سپورٹر متحرک تھا, اس کے کارکن متحرک تھے. انہوں نے لوگوں کو نکالا, درخواست کی لوگوں سے. لوگوں کو ہمدردی بھی تھی کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے, اور لوگ اس طرف راغب ہو گئے, اور ایک فضا ایسی بن گئی کہ میرے خیال میں جو دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیے وہ بھی دل سے نہیں چاہتے ہوں گے کہ انہیں ووٹ کریں, وہ بھی پی ٹی آئی کا سوچ رہے ہوں گے. لیکن علاقائی بعض مجبوریاں ہوتی ہیں, رشتہ داریاں ہوتی ہیں, تعلقداریاں ہوتی ہیں, تو وہ ووٹ پی ٹی آئی سے گئے. تو اللہ کا فضل رہا, مہم میں کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات بھی نہیں ہوئے. ہمارے لیے دشواریاں تھیں کیونکہ ہمیں جلسوں پہ, ریلیز پہ ناکے لگائے گئے, ہم پہ ایف آئی آرز کی گئی, ہمیں ڈسکریج کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. اور اسی طرح میں نے تورگھر کا ایک دورہ کیا, اس میں کوئی راستے پہ 7 ناکے لگے ہوئے تھے. بہرحال ہم نے مینیج کر لیا. میں چلا گیا وہاں پہ, ایک جلسہ کیا, اور میں نے لوگوں کی پذیرائی وہاں دیکھی جب میں کبھی اس سے پہلے وہاں گیا ہی نہیں تھا. تو وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک فضا عمران خان کی پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے بنی ہوئی تھی, اور لوگ جو ہے جوک در جوک اس ریلے میں اور اس جلسے میں شامل تھے. اب یہ کہنا مجھے سمجھ نہیں آتی, جو یہ الیکشن کمیشن کے ہیں, سب الیکشن کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. کسی صوبائی اسمبلی کے امیدوار نے کوئی اعتراض نہیں کیا. الیکشن ان کا اور قومی اسمبلی کا ایک ہی الیکشن تھا. صوبے میں انہوں نے ووٹ کسی کو دیا, مرکز میں انہوں نے ووٹ مجھے دیا, اور تقریباً 123 اسٹیشنز میں سے میں 100 سے اوپر اسٹیشنز جیتا تورگھر کے. اور اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب کوئی 13 پولنگ اسٹیشنز وہ جیتے, 2 نون لیگ جیتی, اور یہ ادھر کا رزلٹ تھا. الیکشن میں وہ کہتے ہیں کہ برف تھی, دشوار گزار علاقے تھے, فلان تھا, ڈمکان تھا, لوگ ووٹ کے لیے نہیں آئے. تو وہاں سے تو صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی جیتا گیا,
اور فارم 49 بھی ایشو ہو گیا. تو مرکزی اسمبلی کے الیکشن میں کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا؟ اگر الیکشن نہ ہوتا یا کسی کو اعتراض ہوتا تو پھر وہ صوبوں میں بھی اعتراض ہوتا, صوبے کے امیدوار بھی اعتراض کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا الیکشن ہو کے, اس کے باوجود کہ ہمارے لیے بندشیں تھیں, اچھا الیکشن ہوا, پرامن الیکشن ہوا, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں بنی, لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنا ووٹ ڈالا. تو اب میں سمجھتا ہوں الیکشن کروانے والے خود اسے متنازع الیکشن کے بعد بنا رہی ہیں کہ ان کی ناجائز قسم کی پلی جس میں کہ کوئی وہ بے تکی سی باتیں ہیں, کیونکہ ایک ہی پارٹی اس بات کو اٹھا رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ, وہ اس لیے کہ ان کے جو سربراہ تھے وہ یہاں سے الیکشن لڑے اور وہ یہ الیکشن ہار گئے, اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ جو انہیں اسسٹ کرنے والا جو مین آدمی ہے, وہ چونکہ اس سیٹ پہ انہیں لایا تھا, یہ سیٹ نہیں نکال سکے, بلکہ بری طرح سے انہیں ڈیفیٹ ہوئی کہ 25,200 ووٹ کی لیڈ ہے. تو اب وہ ہیلے بہانے ان کے سامنے بنا رہے اور رانگ انفارمیشن انہیں دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مفتی کفایت اللہ صاحب نے آ کے برملا یہ کہہ دیا کہ میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں الیکشن میں, ہارنا جیتنا کوئی ہارنا بھی کوئی بےعزتی کی بات نہیں ہے, جیتنا بھی کوئی آسمان پہ نہیں اڑ جاتا. یہ الیکشنز ہمارے درمیان ہوتے ہیں, کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. تو اسی طرح جس طرح مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں, بڑے لیڈر ہیں, ایک پارٹی کو وہ لیڈ کرتے ہیں, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, 4 دفعہ ان کے پاس پنجاب کی حکومت رہ چکی ہے, انہیں بھی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر وہ یہ برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے لیے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا, اپنی شکست قبول کی ہے. اور ان ہتھ کنڈوں سے کہ وہ سرکاری مشینری کو اپنے حق میں استعمال کر کے بھی وہ جیت نہیں پائے, تو وہ سوچ لیں کہ عوام میں کس قدر نفرت سی ان کے لیے پیدا ہو چکی ہے, اور وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. جس وجہ سے ہوئی ہے وہ آدمی ان کے پاس ہے جسے وہ میرا خیال ہے وہ سمجھا نہیں سکے, جس وجہ سے انہیں شکست ہوئی ہے. اور دوسرا, ہمارے لوگ سینسٹیو بھی ہیں, بہت کچھ برداشت کر لیا ہمارے لوگوں نے. اب انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم اپنی مٹی کی جو ہے لاج رکھیں گے, ہم کوئی بھی بہت بڑی شخصیت باہر سے بے شک ہو, ہم جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن اختتام پہ, اور انہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, کوئی چھپی بات نہیں ہے. الیکشن ساروں کے سامنے ہوئے ہیں, سب نے اس میں ووٹ ڈالا ہے, اپنا حصہ ڈالا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتے. اور دوسرا سیٹ کی بات ہے, ان کے پاس تو بہت سیٹیں ہوگی, میرے پاس تو یہی ایک سیٹ ہے, اور میری سیٹ نہیں ہے. یہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو میں کامیاب ہوں. 4 دفعہ اس سے پہلے میں ہار بھی چکا ہوں, مجھے ووٹ نہیں ڈالا میں ہار جاتا تھا. اور کوئی یہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ پہ یہ الزام عائد نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی دھاندلی کر سکتا ہے. سرکاری مشینری انہیں سپورٹ کر رہی ہے. جو بھی ڈسٹرکٹ کا سربراہ ہے وہ اس طرح سے اس کا بیہیویئر ہے کہ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کا ذاتی ملازم ہے, اس طرح سے اس کا بیہیویئر ہے. وہ کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتا, کسی کو جواب نہیں دیتا, کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا.
خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس میں کہ کوئی جانی مالی لوگوں کا نقصان ہو جائے اور جو ڈپٹی کمشنر انچارج ہے وہ اس میں اتنی اخلاقی وہ بات نہ ہو کہ وہ کسی کی کال اٹینڈ کر لے. میں نے خود کئی دفعہ اسے کال کی الیکشن کے دوران ان سے بات کرنے کے لیے. ہم تو سارا کچھ قانون کے مطابق کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ میری کال ریسیو کرتے. میں نے میسج بھی کیے. پھر میں نے ڈی پی او کو درخواست کی کہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے میری سفارش کریں کہ وہ میرا فون اٹینڈ کر لیں. اسی طرح تورگھر کا ڈی سی اس کا بھی یہی رویہ رہا. اور بہت ساری اور باتیں بھی ہمارے علم میں جو میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میں ماحول کو ناخوشگوار نہیں بنانا چاہتا. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ناخوشگوار قسم کے واقعات ہوں لیکن ہم نے اجتناب کیا. ہم نے ان چیزوں کو روکا. تورگھر کے ڈی سی نے فون اٹینڈ نہیں کیا. میں نے کئی دن ان سے رابطے کی کوشش کی. پھر وہاں کے جو ڈی پی او ہیں وہ کوئی اچھے آدمی ہیں. ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ میری کال اٹینڈ. میں کینڈیڈیٹ ہوں نیشنل اسمبلی کا. انہوں نے میرا فون بھی نہیں سنا. اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. میں بھی کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں. میں 5 دفعہ اس صوبے کا وزیر رہا ہوں. میں 8 جماعتوں کا متفقہ جس میں نون لیگ بھی شامل تھی ان کا میں اپوزیشن لیڈر رہا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی میں جتنی مدت بھی گزاری ہے ہماری بہترین کارکردگی رہی ہے. خواہ اپوزیشن میں رہی یا گورنمنٹ میں رہی. ہم نے صوبے کی خدمت کی ہے. لوگ ہمیں جانتے ہیں. لوگوں کو سب پتہ ہے ہر ایک کے بارے میں. تو میرے ساتھ اگر میری کال ڈی سی نہیں اٹینڈ کرتا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی عام آدمی کو بھی وہ پوچھتا ہو. تو یہ الیکشن مشکل الیکشن تھا میرے لیے. لیکن جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ ہوا الیکشن کے عملے نے ٹھیک کام کیا. الیکشن کمیشنر نے ٹھیک کام کیا. تو اب میں انہیں درخواست کروں گا الیکشن کمیشن سے بھی کہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کیا. ہم نے اس کی تعریف بھی کی. لوگوں نے بھی دیکھا کہ الیکشن کا اچھی طرح سے کنڈکٹ ہوا. تو اب آخر میں آ کے اسے خراب نہ کریں, متنازع نہ بنائیں. کیونکہ یہ ہماری ملکی ساکھ کا بھی معاملہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا اپنا میڈیا بھی اسے بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے. تو اسے جب سارا کچھ ٹھیک کر کے آپ صرف اس لیے کہ ایک وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جو کہ اسپائر کر رہے کہ میں آگے بھی چل کے وزیر اعظم بنوں, کیا اس کا ضمیر بھی ایسے کرنے سے مطمئن رہے گا؟ جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں, ہم لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے, اور ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. تو کیا ایک چھوٹا سا الیکشن ایک سیٹ کا اس کی شکست بھی انہیں ہضم نہیں ہو رہی؟ انہیں چاہیے دل بڑا کریں اور اس بات کو تسلیم کریں وہ ہار چکے ہیں. اور میں یہ بھی انہیں بتا دوں کہ اگر وہ اس پہ ریڈی ہوتے ہیں کہ دوبارہ اس سیٹ پہ الیکشن ہو تو دے آر موسٹ ویلکم. ہزارے کے مانسرے کے لوگ اب آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں دیں؟ پنجاب پولیس کے کمانڈوز کو ووٹ دے دیں. پنجاب پولیس کے کمانڈوز آ کے ہمارے بچوں کو لاتے مارے. یہاں پہ ڈسٹربنس شاید یہ سمجھا جائے کہ چونکہ میں مخالف امیدوار تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں, اس کی شہادتیں موجود ہیں. جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اب الیکشنز ہم نے پہلے بھی کیا. میں نے کبھی الیکشن آ رہا ہوں میں کبھی پٹیشن میں نہیں گیا. خواہ اس میں شک بھی ہوتا تھا لیکن میں کبھی نہیں گیا. میں نے خوشی سے قبول کیا. تو یہ میں الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے جیت چکا ہوں. اور میں جس قدر بھی مجھے اس میں یہ لوگوں کے حقوق کی بات ہے, ان کی رائٹس کی بات ہے, انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں انشاءاللہ اسے کانٹیسٹ, آگے قانونی بات کرتے تو وہ بھی کانٹیسٹ کروں گا.
اس میں کوئی ایسا جواز مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایک صاف شفاف الیکشن وہ ہوا جس میں واضح برتری ہے 25,200 ووٹوں کی، تو وہ کیسے اسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر ویسے سیٹ چاہیے نواز شریف صاحب کو اور کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ میں روک نہیں سکتا وہ، لیکن لوگوں میں یہ صاف پتہ چل چکا ہے کہ یہ سیٹ وہ ہار چکی ہے، میں یہ سیٹ اللہ کے فضل و کرم سے جیت چکا ہوں، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں سرکاری اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں کہ وہ میری پاپولیرٹی کا یا میری پارٹی کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگائیں، میں اپنے لوگوں کو جواب دہ ہوں، اور میرے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے اور ان کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی مجھے اداروں نے تنگ بھی نہیں کیا، مجھے پریشان بھی نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ بھی انہوں نے نہیں اختیار کیا کہ میں کہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ اب زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں اداروں کی طرف سے نہیں، ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو میں سامنے نہیں لانا چاہتا، تو میں انہیں یہ درخواست کرتا ہوں اپنی جو لوکل ہماری ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں کہ وہ باز آ جائے اس بات سے، وہ مور لائل دین دا کنگ نہ بنے۔ ایک عام آدمی ہے میری طرح کا، وہ انچارج بنا ہوا ہے پورے ضلع کا، وہ ادھر جو اشارہ کرتا ہے ویسے کیا جاتا ہے، ٹیلی فون تک افسر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کا نہیں اٹھاتے، تو یہ ہم بلیم کریں کہ یہ کوئی ادارہ کر رہا ہے تو یہ غلط بات، یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، اور لوکل ایڈمنسٹریشن بھی رانگ انفارمیشن فیڈ کر رہی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ غلط بات ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کا تدارک کریں گے، ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، نہ رکا تو وہ زورور ہے، تو اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں سیٹ بہت ہی ضروری ہے نواز شریف صاحب کے لیے تو دوسرا الیکشن کروا دیں، ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ ہو جائے گا سب۔ یہ جو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بھی، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ اس میں شک ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن جیت چکے، انہیں یہ فیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں رہنے والے نہیں ہیں، وہ پنجاب کے آدمی ہیں، انہیں ادھر کے کلچر کا نہیں پتہ، انہوں نے ایک ہی شخص دیکھا ہوا ہے یہاں کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا افلاطون ہے، جیسی کوئی اللہ کے فضل و کرم سے ایک وہ کہتے ہیں نا ٹھگی، اب ان کو میں کہتے ہیں، وہ بات تھی، ایک بت بنا ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب کا رشتہ دار ہے جی یا کچھ ہے، تو اس وجہ سے ایک اس وقت ہائپ بنی ہوئی تھی، لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے، لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ سب فیک جھوٹ مکاری تھی، اور وہ ختم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ شہزادہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر ہیں، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک مجھے اس کا جتنا علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور پھر میں نے اس کے بارے میں متعلقہ اہلکار سے پوچھا کہ یہ بات کس طرح ہے، مجھے کہا کہ وہ بیمار ہوا، وہ بھوکا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہوا، تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ اب واضح ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، طورگر میں نہیں تھا کہ میں کوئی علم مجھے ہو، یا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی سی ہمارا فون نہیں سن رہا تھا، ڈی پی او کو میں نے درخواست کی کہ ڈی سی سے کہ میری بات کرے، پھر بھی اس نے میرے ساتھ بات کی، تو اس پہ ظاہر ہے کوئی معاملہ تھا وہاں پہ، اور پھر وہ ثابت ہوتا ہے ان کی درخواست سے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ وہاں پہ کوئی انہوں نے گڑبڑ کی ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے، کیونکہ
وہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ آر او نے فارم 47 ایشو کر دیا تھا، یہ لیٹ ہو گئی. یہ واقعہ اس سے پہلے شاید یہ کرتے، لیکن یہ لیٹ ہو گئے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہاں ریزلٹس روکے رکھیں گے، تو اس دوران انہیں روک کے تو پھر آر او وہ کرے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض افسر بڑے دیانتدار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، کھڑے ہونے والے بھی ہیں، اور انہوں نے نتیجہ آؤٹ کر دیا. اور جو الیکشن کمیشن کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی، کہ اگر انفارمیشن جلدی نہ ہو تو آپ الیکٹرانک ڈیوائسز پہ بھی فراہم کر سکتے ہیں. اب پرانا زمانہ تو نہیں ہے، اب تو نیا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. تو اب ریک کرنا بھی پریشان کن ثابت کرنا مشکل ہے. شہزاد صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ سلسلے کی کڑی ہے، اور اس میں 2 ڈی سیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، کیونکہ ایف آئی آر اب 3-4 دن کے بعد کروانا جو تھا وہ بھی انہوں نے غلط کر دیا، اور اسے درست کرنے کے لیے معلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر. یہ بتائیے ریٹرننگ آفیسر NA-15 کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس استعفیٰ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. آپ کی رائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ کچھ جانتے ہیں، یہ بتا سکیں میڈیا کو؟ میں تو خیر انہیں وہی کنٹرول روم میں جب یہ ریزلٹس آ رہے تھے، میں اور مفتی کفایت اللہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعظم صاحب کے داماد آئے، پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے. میرا مقابلہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے، میرا مقابلہ تو نواز شریف کے ساتھ ہے، تو میں انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا. وہ بس اسی اسنا میں مجھے پتہ لگا یہ ہماری آر او ہے. جانتا میں تھا کیونکہ میں نے کاغذ بھی داخل کیے تھے ان کے، اور میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ. تازہ اطلاع ابھی جو آ رہی ہے اس میں کچھ نہیں آپ جانتے سوال؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ وہ 3 دن سے کہیں نظر نہیں آئی. ان کا جو NA-15 کا کنٹرول روم ہے وہ بھی بند ہے، وہ اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ کل بھی ہم گئے تھے معلومات کرنے، وہ نہیں ہے. پرسوں بھی ہم نے دیکھا انہیں، آج بھی ان کی اطلاع کہیں نہیں مل رہی. الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو کوئی نوٹسز وغیرہ یا اس طرح کوئی ہے، کوئی جواب آپ نے جمع کروانے کے؟ 15 تاریخ کے لیے انہوں نے نوٹس وہ بھیجا ہے. 15 تاریخ وہاں پہ ہیئرنگ ہے کہ اس درخواست کی جو انہوں نے دی ہے. اس میں درخواست میں یہ کہا گیا، جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا کہ کالا ڈاک کے 125 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ قبل از وقت جاری کیا گیا. 123. جی یہ آپ کے پاس جو آر او کے دستخط شدہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ جی میرے پاس موجود ہیں. 45 بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ آپ الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے؟ یہ پیش کریں گے، انہوں نے مانگا تو ہم ضرور پیش کریں گے. دیکھیں جی، اب سوال یہ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلٹیز ہے. سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. الیکشن صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے لڑا ہے، قومی اسمبلی کے امیدواروں نے لڑا ہے. الیکشن بالکل اس میں کوئی تنازع نہیں تھا. رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے تنازع پیدا کیا. مطلب ہے اگر کوئی ایسی بات تھی تو یہ پہلے اعتراض کر سکتے تھے، الیکشن کے وقت اعتراض کر سکتے تھے. ان کو ووٹ بھی ملے ہیں وہاں سے، مقابلتاً انہیں ووٹ بھی ملے ہیں. جو پولنگ اسٹیشن یہ جیت گئے تو وہ ٹھیک ہے، جو یہ نہیں جیتے تو وہ غلط ہے. مطلب ہے یہ کہتے ہیں برف تھی، بارش تھی، تو سب کے لیے تھی، تو وہاں پہ انہیں بھی ووٹ پڑے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ووٹر جو ہے نہیں نکلا؟ تو ووٹر نکالنا آپ کا کام تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے ووٹ نکالنے، اور ووٹ پول ہوئے. اور یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے زیادہ بہتر کام کیا ہماری نسبت، اس لیے انہیں ووٹ پڑ گئے. سر یہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگر یہ نہیں کرتے، جس طرح
اسسٹنٹ آر او کے ساتھ ہوئے. ابھی نثار خان نے بتایا کہ وہ آر او جو ہیں ریزائن کر رہے ہیں, اس کو ڈیلے کرتے ہیں, تو پھر آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کورٹ میں جائیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ جی میاں نواز شریف صاحب کو ہم بڑا قداول لیڈر سمجھتے ہیں, بڑا آدمی سمجھتے ہیں. 3 دفعہ وہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ضمیر یہ سب کچھ کیسے گوارا کرتے ہیں, اور وہ کس منہ سے کہیں گے کہ میں فلانے علاقے کا ایم ایل اے ہوں جبکہ انہوں نے سیٹ ہاری ہوئی. تو ہمارا لائے عمل کیا ہے جی؟ میں نہیں چاہتا کہ کسی سرکاری افسر کو اپنی ٹھیک ڈیوٹی کرنے کی سزا ملے. اگر انہوں نے سیٹ جیتی نہیں ہے تو اب انہیں سیٹ چاہیے, تو یہ دوسری دفعہ الیکشن میں آ جائیں. آر او کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اہلکاروں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اہلکار تو ان لوگوں کی جگہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے. اگر وہ ایک فیئر اور آنیسٹ آفیسر کوئی بھی ہو, مجھے نہیں پتا اپنی آر او کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے ایسے کیا ہے کہ وہ اس نے سٹینڈ لیا ہے اور اس نے صحیح الیکشن کنڈکٹ کروایا ہے, تو اس کی تو ہم تعریف کریں گے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. کہ اس طرح سے ساتھ نہیں کہ کوئی ہم ان کی جگہ پہ لڑائی کریں گے, لیکن ہماری جہاں ضرورت پڑی ہم کہیں گے یہ سارے جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہیں ماسوائے ایک آدمی کے جو کہ احساس کمتری کی بیماری میں مبتلا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ثابت کرتا رہتا ہے, ماسوائے اس کے باقی لوگ جو ہیں وہ تو مطمئن ہیں, انہیں تو اطمینان ہے اس بات میں. تھینک یو.